بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام: ایھا الناس بنا انار اللہ السبل واقام المیل وعبد اللہ فی ارضہ وتناہت الیہ معرفت خلقہ. ایک ہماری پرانی کتاب، ہماری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کتاب کو ابو الحسن مسعودی نے اثبات الوصیت کے نام سے لکھا ہے، اس کے پڑھنے کے بعد یہ نہیں لگتا کہ کسی سنی نے لکھا ہے. اثبات الوصیت کتاب کا نام ہے، میں نے اس کو پڑھا ہے اور پڑھنا بھی چاہیے. حضرت آدم سے لے کر کے امام زمان علیہ السلام تک اثبات وصیت کی، یعنی کس نبی نے کس کو اپنا وصی بنایا، پھر کس نبی نے دوسرے کو وصی بنایا. اسی طریقے سے پیغمبر تک آتا ہے، اور پھر اس کے بعد پیغمبر نے کس کو اپنا وصی و جانشین بنایا اور کن کن کو اپنا ولی و وصی، یعنی 12 اماموں کو جو اپنا وصی بنایا. اس کتاب میں اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے. یہ کتاب بہت اچھی ہے. 331 ہجری میں اثبات الوصیہ کے لکھنے والے ابو الحسن علی مسعودی، نام ابو الحسن تھا، کنیت ابو الحسن تھی، نام علی تھا، اور مسعودی کے نام سے، مورخ مسعودی کے نام سے مشہور ہے. میں یہاں پہ ایک مرتبہ تذکرہ کر چکا ہوں، مجھے یاد ہے کہ کچھ ایسی شخصیات کچھ ایسی کتابیں لکھ کر کے گئی ہیں کہ اگر آپ ان کی ایک کتاب کو دیکھیں گے، علیکم السلام، تو آپ کو کہیں سے نہیں لگے گا کہ اس کا لکھنے والا سنی ہے، اور اسی کی دوسری کتاب کو دیکھیں گے تو کہیں سے آپ کو نہیں لگے گا اس کا لکھنے والا شیعہ ہے. جیسے اسی ابو الحسن مسعودی کی کتاب مروج الذہب بہت مشہور ہے، تاریخ کی کتاب ہے، 4 جلد میں بھی چھپی ہے، 7 جلد میں بھی تحقیق کے ساتھ چھپی ہے. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کہیں سے یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کا لکھنے والا شیعہ ہو سکتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو خلفاء کے بارے میں اس طریقے سے الفاظ اور القابات لکھے گا وہ شیعہ نہیں ہو سکتا. لیکن جب اس کتاب کو آپ دیکھیں گے، اثبات الوصیہ پڑھیں گے، تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کا لکھنے والا غیر شیعہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ باتیں کہ جو ان کے مشن کے خلاف ہے، خلفاء کا تذکرہ ہی نہیں ہے، ائمہ کا تذکرہ ہے. تو اس کتاب میں امام امیر المومنین علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا خطبہ ابو الحسن مسعودی نے نقل کیا، اسی کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اسی کی امام فرماتے ہیں: ایھا الناس، اے لوگو، بنا انار اللہ السبل، اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے راستے کو منور کیا ہے ہمارے ذریعے. یعنی اگر کوئی خدا تک پہنچنا چاہتا ہے تو اگر منور اور صحیح راستے سے پہنچنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ اور اسلوب یہ ہے کہ ہماری روایات کو دیکھے، ہمارے بیانات کو دیکھے، تو اللہ کے تک پہنچنے کے جو راستے منور ہوئے ہیں وہ ہمارے ذریعے. بنا انار اللہ السبل، اللہ نے راستوں کو جو منور کیا ہے وہ ہمارے ذریعے. دوسرا فقرہ ہے وَأَقَامَ الْمِيَلْ. ظاہراً یہ میل ہے، میل مائل سے، یعنی جو چیزیں جھک گئی ہیں، ٹیڑھی ہو گئی ہیں، ان کو، علیکم السلام، جو اللہ نے سیدھا کیا ہے ہمارے ذریعے. دوسرے لفظوں میں خدا کی راہ میں، خدا کے راستے پر چلنا اگر ہے تو ہمیں اپناؤ، ہمارے ذریعے تم خدا تک پہنچ سکتے ہو. کجیوں کو اللہ نے ہمارے ذریعے سیدھا کیا، ٹیڑھی چیزوں کو، ٹیڑھے امور کو ہمارے ذریعے اللہ نے سیدھا کیا. یعنی معرفت کی راہ میں جو ٹیڑھاپن، پریشانیاں، دشواریاں آتی ہیں وہ سب اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے واضح کی ہیں. وَعُبِدَ اللَّهُ فِي أَرْضِهِ، روئے زمین پر اللہ کی عبادت نہ ہوتی اگر ہم نہ ہوتے. عُبِدَ اللہ، اللہ کی عبادت جو ہوئی ہے وہ ہمارے ذریعے ہوئے. بنا، یاد رہے، بنا انار اللہ السبل،
बिना अकाम अल्लाह अलमयल बिना उबदल्लाह फ़ी अर्ज़िही। आखिरी फ़िक्रा वतनाहत इलैहि मारिफ़त खल्क़ी, मखलूक़ात में जितनी भी शनाख्त और मारिफ़त पैदा हुई है उनकी चाहे जितनी मारिफ़त इंतहा तक पहुँच जाए वो मारिफ़त हमारे ज़रिए उन्हें हुई है, यानी हम अहले बैत वास्ता बने, वसीला बने। और मैं आपके सामने वो रवायत इमाम हुसैन इस्लाम की पढ़ चुका हूँ कि अल्लाह की मारिफ़त बेसबील मारिफ़त ना, हमारी मारिफ़त के बाद लोगों को अल्लाह की सही मारिफ़त हुई है। तो इस हदीस के ज़ैल में हमको ये समझना है कि अहले बैत ताहरीन अलैहिस्सलाम ने अपने लिए कहा नहनु मसाबिहुद्दुजा, तारीकियों का चिराग हम हैं, नहनु अस्सिरातुल मुस्तकीम इलल्लाह, अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाने वाले सीधे रास्ते हम अहले बैत ताहरीन हैं। नहनु अहलुज़ ज़िक्र, ज़िक्र कुरान है, ज़िक्र अहले रसूल खुदा है और अहले ज़िक्र हम हैं। और कुरान ने साफ़ लफ्ज़ों में ये ऐलान किया है फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। ये आयत दो जगह कुरान मजीद में तो एक हर्फ के ज़ाहिरन फ़र्क के साथ ज़िक्र हुई है कि अगर तुम्हें जो भी चीज़ नहीं आती मा तालमून फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम। देखिए यहाँ पे लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो क्या है, इल्म की बात नहीं की जा रही, ला इल्मी के दायरे को बताया जा रहा है। जितना भी कुछ नहीं जानते हो सारे जहालत को अगर दूर करना हो, अकायद के मामले में, अहकाम के मामले में, तारीख़ के मामले में, अम्बिया की सीरत और हालात के बारे में, आसमान के बारे में, ज़मीन के बारे में, सैयारों सितारों कहकशाओं और जन्नत और जहन्नम के बारे में जो कुछ तुम्हें नहीं आता है, जो कुछ तुम नहीं जानते, ये नहीं बताया गया क्या नहीं जानते, इन कुन्तुम ला तालमून, बस ला तालमून क्या चीज़ ये नहीं बताया गया ना, यानी जो भी तुम नहीं जानते उसकी मारिफत अहले ज़िक्र से करना है। 61 हदीस मैंने ख़ुद किताब में उठा करके देखा है, इस आयत के ज़ैल में ज़िक्र हुई है जिससे मुराद अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम है। अहले ज़िक्र अहले बैत ताहिरीन है। शान और सबब नुज़ुल के एतबार से देखेंगे तो आपको लगेगा कि बनी इसराइल के उलमा मुराद हैं कि अगर कुफ़ार कुरैश व मुशरिकीन तुम्हें रसूल खुदा के बारे में हकीकत जाननी है, सच से हैं, हक बरहक नबी हैं नहीं हैं, तो अहले ज़िक्र से पूछो, यानी अहले किताब से पूछो। और इसके ऊपर बाज़ मुफस्सिरीन ने बहुत ज़्यादा तवज्जो भी दी है, लेकिन वो क्या नाम है, वो वक्ती बात है। वरना पाँचवें इमाम ने फरमाया कि अगर अहले ज़िक्र तुमने यहूद व नसारा को मान लिया तो वो अपने दीन की तरफ बुलाएंगे, अपनी बातें बता करके अपनी तरफ खींचेंगे। नहीं, इस अहले ज़िक्र से मुराद हम अहले बैत हैं। इसी तरीके से रासिखून फ़िल इल्म, इसी तरीके से और भी आयत हैं। इन आयात के ज़ैल में हम ये कह सकते हैं कि तमाम कुरान की जिसमें उसूल व फ़ुरू हमारे सब हैं, तमाम अक़ायद का मजमुआ कुरान मजीद है, तमाम अहकाम का मजमुआ कुरान मजीद है और अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम है, अहले कुरान, मुअल्लिम कुरान, मुफस्सिर कुरान, मुबय्यिन कुरान इला आखिर। इसीलिए पैगम्बर ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गरां कदर चीज़ें, दो अहम चीज़ें, दो भारी चीज़ें छोड़ करके जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, दूसरे मेरे अहले बैत। ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे हौज़े कौसर तक मेरे पास आने। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ हमको हासिल करना है, चाहे मसाइल शरइया और चाहे अक़ायद, कहाँ से हासिल करना है, कुरान और अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम से। जनाब शेख सदूक ने जो किताब अल एतिक़ादात लिखी है, जिसका आज से हम दर्स शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन आज तमहीद ही में सारा वक्त निकल जाएगा। अल एतिक़ादात जनाब शेख सदूक ने आयात व रवायात के मतन से लिया है, टुकड़ा टुकड़ा। हमारा एतिक़ाद तौहीद के बारे में ये है, आयत कुरान का टुकड़ा पेश कर दिया। हमारा एतिक़ाद बदा के बारे में ये है, आयत या रवायत का टुकड़ा पेश कर दिया। तो एतिक़ादात जनाब शेख सदूक बहुत मशहूर किताब है। जनाब शेख सदूक की 350 किताबें इन्होंने लिखी थी, जिसमें से आज हमारे दरमियान, मैं तो पहले 14 ही जानता था ईरान में जब था, यहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा और भी देखा तो पता चला नहीं 17 किताबें उनकी हमारे दरमियान मौजूद हैं।
ابھی موسوعہ چھپا ہے اتنی دور تک، موسوعۃ شیخ الصدوق کے. تو بڑی کتابیں لکھی ہیں، کتابوں کے اوپر بھی بحث کریں گے. ابھی چونکہ جس کتاب کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے موٹے پن پہ نہ جائیے گا، یہ ایک چھوٹے سے دفترچے کے اندر بھی اس کا خلاصہ ہے، کیونکہ نیچے حواشی اور احادیث اور پھر اس کے بعد میں کلمات اور کتابوں سے کن کتاب بہت سی بحثیں ہیں. 100 صفحے سے زیادہ ان کے حالات زندگی اور ان کے استاد اور شاگرد وغیرہ پہ گفتگو ہے. یہ کتاب چھوٹی سی مارکیٹ میں موجود ہے. مدیر صاحب نے اگر فراہم کیا تو ٹھیک، نہیں تو آپ حضرات جو اس کو آپ حضرات فراہم کریے. جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا وہ لے لے گا، ان سے نہیں، ہم سے. مگر یہ کتاب ہونی چاہیے. آج کے دن الاعتقادات ایک چھوٹی سی بھی چھپی ہے، اتنی بڑی سی لال سی چھوٹی سی، وہ زیادہ بہتر، اس کو خرید لیجئے گا. تو چونکہ درس اگلے ہفتے سے پڑھیں گے، ابھی مقدماتی. تو الاعتقادات جو جناب شیخ صدوق نے تالیف فرمائی ہے آیات و روایات سے، اور صرف اعتقادی چیزیں ہی نہیں ہیں، آگے بعض چیزیں فقہی اور بعض چیزیں تاریخی بھی ذکر کی ہیں. اور اس الاعتقادات میں سارے اعتقادات ایسے تو اجمالی طور پر اور جامعیت کے طور پر ہیں، لیکن اس کے باوجود جناب شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس اعتقادات کے اوپر نقد اور شرح دونوں کیا ہے. کہیں کہیں نقد کیا ہے، کہیں کہیں شرح کیا، اس لیے اس کا نام رکھا ہے تصحیح الاعتقادات، تصحیح الاعتقاد، تصحیح الاعتقاد. بعض چیزیں قابل اشکال ہیں جو یہاں کے آیت اللہ غدیری صاحب مرحوم کے فرزند ہاشم غدیری صاحب نے بھی متوجہ کیا ہے. وہ یہ ہے مثلا سہو کا مسئلہ، کہ جناب شیخ صدوق کے ایک استاد تھے احمد ابن محمد ابن الولید، ابن الولید کے نام سے مشہور تھے. بہت زیادہ جناب شیخ صدوق ان کے اوپر اعتبار کرتے تھے، اور اعتبار کرنا بھی چاہیے، بہت بڑی شخصیت ہے. مگر وہ تھوڑا سا مولائی قسم کے لوگوں کو یا جو فضائل و مناقب زیادہ بیان کرتے تھے ان سے ان کی نہیں بنتی تھی. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ غلو کا پہلا درجہ نبی کا سہو نہ کرنا ماننا ہے. تو بہت خطرناک بات ہے، ہمارے لیے درست نہیں ہے. بعض نے کہہ دیا کہ جناب شیخ صدوق بھی سہو کے قائل تھے. میں نے اپنے مطالعے میں دیکھا نہ، جناب شیخ صدوق ان کی بعض عبارتوں سے لگتا ہے کہ سہو کے قائل ہو رہے ہیں، لیکن سہو نبی کے قائل نہیں تھے، بلکہ وہ اصحاء کے قائل تھے، باب افعال سے. یعنی خداوند متعال کوئی چیز مثلا آپ کرنے جانے، بعد میں خدا آپ سے بھلوا دے، وہ چیز یاد ہی نہ رہے، تو اسے کہتے ہیں خدا کی طرف سے اصحاء کا. تو ہمارے بعض بزرگ علماء نے، محققین نے یہ کہا کہ جناب شیخ صدوق سہو کے قائل نہیں تھے. اتنا بڑا فقیہ و محدث اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتا، اتنی غلط بات نہیں کہہ سکتا. لیکن ان کے استاد جو ہے سہو نبی کے قائل تھے، لہٰذا ہمارے علماء نے ان کے اوپر اٹیک کیا ہے. ہمارے بزرگ تھے، فقیہ تھے، محدث تھے، بہت پیارے تھے، لیکن اس کے باوجود غیر معصوم تھے، اور ان کو یہ بات کہنی پڑ گئی اول درجۃ الغلو نفی السہو عن النبی والامام. امام اور نبی سہو کرتے تھے، یہ اس کے قائل ہو گئے. ہم اس عقیدے سے پناہ چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ وہ کیوں ایسے قائل ہو گئے. مگر جناب شیخ صدوق سہو کے قائل نہیں تھے. میں اپنا مختصر سا مطالعہ یہ ہے کہ وہ اصحاء کے قائل تھے. یہ اصحاء کہاں تک صحیح ہے، جب آئے گی بحث تب وہاں پہ گفتگو کریں گے. یہ ایک بات. دوسری بات، آج اگر نجف یا قم یا کسی مرکز علمی کا مرجع تقلید یہ کہہ دے کہ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ نہ کہیں، تو پبلک ہم آپ بھی ٹوٹ پڑیں گے اور اس کی بات نہیں سنیں گے. لیکن بعض بزرگ ہستیاں احتیاط کے قائل تھی، وہ لوگ نہیں مانتے تھے. ان میں سے ایک جناب شیخ صدوق بھی ہیں کہ یہ غالیوں نے، مفوضہ نے اس کو بڑھایا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان کا حصہ نہیں تھا، مگر یہاں تک یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جزء ایمان ہے، جزء اذان نہیں، جزء ایمان. بات اچھی ہے، بہت پیاری ہے، لیکن وہ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے قائل نہیں تھے.
تو اس طرح کی بعض کمیاں، چونکہ غیر معصوم تھے مگر معصوم کی دعا سے پیدا ہوئے تھے، اور نجاشی جیسے بزرگ نے لکھا ہے کہ جناب شیخ صدوق اس کے اوپر افتخار کیا کرتے تھے، فخر و مباحات کیا کرتے تھے، انا ولدت بدعوت صاحب الامر علیہ السلام، میں امام انا ولدت بدعوت صاحب الامر علیہ السلام۔ بات یہ ہے کہ علی ابن بابویہ جو قم میں دفن ہے مدرسہ آیت اللہ گل پاگانی کے بغل میں، وہ 329 ہجری میں انتقال ہوا، جس میں چوتھے نائب کے مرنے سے پہلے ان کا انتقال ہوا، ان کے باپ کا، شیخ صدوق کے باپ کا نام علی ابن بابویہ قمی ہے۔ یہ علی ابن بابویہ تیسرے نائب کے پاس پہنچے بغداد، کہاں، کس کے پاس؟ حسین ابن روح ابو جعفر، ابو الحسن یا ابو جعفر نہیں معلوم کیا کنیت، ابو القاسم حسین ابن روح نوبختی کے پاس پہنچے۔ تازہ وہ امام کے نائب بنے تھے دوسرے نائب کے انتقال کے بعد، تو ان سے گفتگو کے دوران بہت متاثر ہوئے، بہت سے سوالات کیے۔ آدمی جب پڑھا لکھا ہوتا ہے نا تو یقین کرنے کے لیے واقعی نائب ہیں کہ نہیں، امام معصوم کے نائب خاص، تو انہوں نے بہت سے سوالات کیے، سارے جواب جب مل گئے مطمئن ہو گئے اپنے علاقے سے قم سے خط لکھا۔ خود باپ کون تھے؟ شیخ القمیین و متقدمہم و فقیہہم، اور ایک کلمہ کسی سے رئیسہم، یعنی قم کے بارز علماء میں سے ایک جناب علی ابن بابویہ قمی تھے، شیخ صدوق کے باپ۔ وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے خط لکھا کہ آپ یہ خط میرا امام تک پہنچائیے اور ان سے کہیے کہ میرے لیے دعا کریں، میرے اولاد نہیں ہے۔ حسین ابن روح نوبختی کا ابتدائی زمانہ ہے ان کی نیابت کا، خط لکھا، خط کا جواب آیا امام زمان علیہ السلام کی طرف سے، اور انہوں نے حسین ابن روح نے بات پہنچائی کہ آپ کے اس زوجہ سے جو ابھی فی الحال آپ کی رشتہ دار پھوپھی یا کسی کی بیٹی تھی، اس سے اولاد نہیں ہوگی، آپ ایک خاتون ایک کنیز سے شادی کریں گے دیلمیہ کی، اس سے 2-3 بیٹے پیدا ہوں گے، 2 بہت فقیہ اور پارسا وغیرہ وغیرہ ہوں گے۔ تو حسین ابن علی ابن بابویہ اور محمد ابن علی ابن بابویہ شیخ صدوق اور ان کے بھائی دونوں فقیہ و مجتہد تھے، یہ دونوں پیدا ہوئے۔ تو جناب شیخ صدوق امام زمان علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں، اور امام نے اس خط میں بھی فرمایا تھا کہ تم کو 2 بیٹے ملیں گے جو فقیہ ہوں گے، دین کے بصیر ہوں گے الی آخر۔ اور پھر جب جناب شیخ صدوق چند ہی سال کے تھے تو ان کے بعض اساتذہ من جملہ ان کے ابن الولید، جن کو پتہ تھا کہ یہ امام کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں، وہ انہیں کہا کرتے تھے یہ جو تم اتنی جلدی حفظ کر لیتے ہو، بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی روایات، بڑے بڑے اشعار، یہ جانتے ہو ھذا بدعوت صاحب الامر۔ اساتذہ یہ کہا کرتے تھے یہ امام کی دعا ہے کہ جو تم اتنی جلدی سے اتنی چیزیں حفظ کر لیا کرتے ہو۔ بہرحال جناب شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے باپ اتنے پارسا، اتنے متقی و پرہیزگار تھے کہ فقیہ الرئیس القمیین کہلاتے تھے، فقیہ القمیین کہلاتے تھے۔ ایک کلمہ اور ہمیں دیکھ لوں جلدی سے، وثقتہم، قم میں سب سے زیادہ ثقہ لوگوں میں سے ایک آپ ہیں۔ ایسے بزرگوار کی اولاد جناب شیخ صدوق ہیں، دونوں بھائی حسین اور محمد۔ تو حسین کی بھی 1-2 کتابیں ہیں لیکن بہت زیادہ وہ مشہور نہیں ہوئے ہیں، مگر تھے فقیہ و مجتہد۔ جناب شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا کام کیا ہے، میں نے بتایا 350 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، جس میں سے ہمارے پاس جو 17 کتابیں چھوٹی بڑی پہنچی ہیں بہت سی مشہور ہیں، جیسے علل الشرائع بہت مشہور ہے، معانی الاخبار آپ حضرات سنتے رہتے ہیں احادیث کے بیان میں، اکمال الدین یا کمال الدین و تمام النعمات غیبات کے اوپر ہے۔ امام زمان علیہ السلام نے خواب میں ان سے، خواب میں یا خواب و بیداری کے عالم میں کہا تھا کہ امام میری غیبت کے اوپر استدلال کے لیے تم جمع کرو غیبات انبیاء کو، یعنی انبیاء بھی کون نبی
کتنے دن تک غائب رہا ہے، ان سب کو جمع کرو، پوری کتاب ایک ہو گئی۔ کمال الدین و تمام النعمت، اسی پر ہے یہ پوری کتاب۔ اسی طریقے سے الفقیہ جو من لا یحضرہ الفقیہ ہے، یہ شہر بلخ علاق اور بلخ میں وہاں پہ نوک جھوک ہو گئی تھی، وہیں پوری مدت میں انہوں نے الفقیہ پوری لکھ ڈالی۔ لیکن یہ کتابیں جو ہم تک پہنچی ہیں، اگر ملا کر کے دیکھا جائے 50 جلد سے زیادہ نہیں ہوں گی، 50 جلد سے زیادہ نہیں ہوں گی جو 17 ہیں۔ لیکن بڑی بڑی کتابیں جو علامہ مجلسی اور بزرگان نے افسوس ظاہر کیا ہے کاش مل جاتی، اور علامہ مجلسی نے پیسہ بھی بہت لگایا، دوڑایا لوگوں کو جہاں جہاں اندازہ امکان تھا کہ پائے۔ کون سی کتاب کے لیے؟ مدینۃ العلم، شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ کی بڑی کتاب مدینۃ العلم ہے، جو آپ نے اپنی کئی کتابوں میں مثلا حدیث نقل کرتے کرتے کہا کہ یہ حدیث مفصل میں نے مدینۃ العلم میں لکھی ہے۔ جیسے الاعتقاد میں پہنچ کر کے یہ بات میں نے علل الشرائع میں بھی کہی ہے، تو پھر وہ روایت نہیں نقل کرتے۔ مدینۃ العلم 10 جلد میں تھی، اور اس زمانے میں ہی جب تک تھی، اس زمانے میں ہماری 5ویں بڑی کتاب اسی کو کہا جاتا تھا، مدینۃ العلم کو۔ علامہ مجلسی نے پیسہ خرچ کیا، لوگوں کو بھیجا، جہاں جہاں احتمال ہو سکتا تھا، بڑے بڑے دور دور شہر اور ملک بھیجا، یمن تک دوڑایا، نئی کتاب ملی۔ اس کے بعد ایک حجت الاسلام شفتی سید بزرگوار تھے اصفہان کے، انہیں احساس ہوا شاید کہیں مل سکتی ہے، انہوں نے بھی افراد دوڑائے اور اس کتاب کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن نہیں ملی۔ یہ ایک کتاب ہو گئی۔ دوسرے اسی طرح سے ان کی کتاب ہے النبوت، 9 جلد میں تھی۔ النبوت کتنی جلد میں تھی؟ 9 جلد میں، 9 یا 7، اگر میں گڑبڑ کروں شاید 7، 9 یا 7 جلد میں۔ آج ایک بھی جلد ہمیں دستیاب نہیں ہے، نہیں ملتی۔ اسی طرح سے ہر امام کے زہد کے قصے اور ہر امام کی زہد کی روایت، ہر امام کی الگ الگ کتاب الزہد آپ نے تالیف فرمائی تھی، 13 جلد تھی۔ 13 معصومین رسول خدا، جناب سیدہ، شاید رسول خدا کو چھوڑ کر کے جناب سیدہ سے لے کر کے 12ویں امام تک، زہد کے اوپر پوری ہر ایک کے زہد کے واقعات اور روایات وغیرہ نقل کی تھی۔ اسی طرح الزیارات ان کی کتاب تھی، ہر امام کی زیارت جو ان تک پہنچی تھی وہ آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس طرح سے مصابیح، مصباح فلاں امام، مصباح فلاں، ہر امام کے الگ الگ مصباح کر کے کتاب لکھی تھی، وہ آج نہیں۔ 350 عنوان پر کتابیں جناب شیخ صدوق کی تھی، اور آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ جی، تو کتاب النبوت اور کتاب المعراج، ان میں سے کوئی ایک 9 جلد ہے، کوئی ایک 7 جلد ہے۔ بہت زیادہ سفر بھی جناب شیخ صدوق نے کیے ہیں، اور اس کی وجہ ہمارے بزرگوں نے اس کتاب کے مقدمے میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ سفر کی وجہ 7-8 تھیں۔ ایک تو یہ کہ سفر میں برکت ہے، مشکلات ضرور پیدا ہوتی ہیں لیکن برکت ہے۔ خاص طور سے سفر زیارت، انہوں نے کوئی بھی مرکز چھوڑا نہیں، ہر امام کی بارگاہ میں پہنچے، زیارت کی ہے، اور کئی مرتبہ مشہد کی زیارت، کئی مرتبہ ادھر ادھر آئے، کاظمین، سامرہ اور نجف اور کربلا۔ ان زیارتوں کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان مراکز میں جو علماء ہوتے تھے، سنی یا شیعہ، خاص طور سے شیعہ ہی ہوتے تھے، لیکن ادھر بلخ، سرخس اور افغانستان اور آذربائیجان اور ایران کے خراسانی علاقے میں جو علمی شخصیات تھیں سب سے ملتے تھے۔ 121 اساتذہ کے نام درج ہیں، 121 اساتذہ، وہ 121 اساتذہ جن سے حدیث بھی نقل کی ہے اپنی کتابوں میں۔ اگر ساری کتابیں ہوتی تو 121 استاد نہ رہ جاتے، کئی سو بنتے۔ جہاں پہ بھی جس بستی میں اترتے تھے وہاں کے عالم سے براہ راست ملتے تھے، اور جو حدیث اس کی کتاب میں اگر دیکھی ہو تو براہ راست سنتے تھے، اور اگر حفاظ حدیث محدثین سنی ہو شیعہ ہو پہنچتے تھے براہ راست سننے کے لیے، اور اگر سند
میں پرابلم ہوتی تو اس سے پر باقاعدہ مذاکرہ کرتے تھے. آپ نے یہ روایت فلاں سے لی ہے، فلاں نے کس سے لی ہے، ایسے باقاعدہ علمی مذاکرہ کرتے تھے. کسی کا 121 استاد ہو، اور وہ بھی میں نے کیا بتایا کہ یہ 121 جو ہے، جو ابھی کتابیں 70 عدد موجود ہیں، ان میں جو احادیث جہاں جہاں لی ہے، کون سی جلد میں کس صفحے پر حدیث لی ہے اور کس سے لی ہے، کس استاد سے، وہاں پہ ان کا نام بھی حاشیے میں ذکر ہوا ہے. تو اگر 350 کتابیں ملتی ہیں تب اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے اساتذہ تھے. 18 مشہور شہر، بلکہ آپ اس میں ملک بھی کہہ سکتے ہیں، ملکوں اور شہروں کا سفر کیا جہاں بہت سی ہستیوں سے ملے اور ان سے اخذ احادیث کیا. شاگردوں کی تعداد تو بڑے شاگردوں کی، مشہور شاگردوں کی تعداد 40 سے زیادہ ہے، لیکن جن شاگردوں کی کتاب موجود ہے اور انہوں نے اپنی کتاب میں اعتراف کیا کہ میرے استاد جناب شیخ صدوق ہیں، 26 لوگ ہیں. 40 سے زیادہ اساتذہ، 40 سے زیادہ مشہور شاگرد کہ ان 40 میں سے 26، البتہ تحقیق کرنے والوں نے 26 نکالا، اور بھی ہم ڈھونڈیں اور تلاش کریں تو اور بھی مل جائیں گے کہ جنہوں نے جناب شیخ صدوق کی شاگردی اختیار کی. ان میں سر فہرست نام کس کا لیا جائے؟ جناب شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ کا. جناب شیخ مفید کے استاد تھے، شیخ صدوق شیخ مفید کے استاد تھے. اور اسی لیے بعض علماء تصحیح الاعتقاد کو یہ نہیں کہتے کہ یہ اپنے استاد کی غلطیوں کو سدھار رہے ہیں، بلکہ ان کے عقیدے کے اعتبار سے جو نقد کے قابل تھی اس کو نقد کیا ہے، ورنہ غالباً تشریح و تفصیل تشریح پیش کی ہے جناب شیخ صدوق کے اعتقادات کی. صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں کثرت سفر کے بارے میں بیان کر رہا تھا کہ کثرت سفر کے وجہوں میں سے ایک وجہ تو یہی زیارات ہے. دوسرے، علمی حلقے مثلا نجف میں آپ کو اپنے مذہب کے اوپر اعتراض کرنے والے کم ملیں گے، یا کہیں دور سے اپنے واٹس ایپ فیس بک کے ذریعے سے، ورنہ دوسرے علاقوں میں ہمارے اوپر کیا اعتراض ہو رہا ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس زمانے کا خیال کہ آج کے نہیں، آج دنیا کسی گوشے میں رہے اعتراض پہنچ جاتا ہے، جواب بھی مل جاتا ہے. لیکن جناب شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ قم سے 20 سال تک قم میں رہے، 20-21 سال تک. جب باپ کا انتقال ہوا تب جو ہے رہ پہنچے ہیں اور وہاں جو ہے تعلیم حاصل کی ہے، اور پھر اس کے بعد مختلف علاقوں کا سفر کیا ہے. مجھے یاد دلائے گا تناصر النجوم، میں البتہ ایک مرتبہ بحث کر چکا ہوں آخر میں انشاءاللہ. تو میں کیا بیان کر رہا ہوں جی، تو یہ کیسے پتہ چلے کہ فلاں علاقے میں فلاں شہر میں ہم شیعوں کے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے، کیا اشکال و اعتراض کیا جا رہا ہے، اپنی عوام کو شیعوں کے خلاف بھڑکا کر کے کیا کیا باتیں کی جاتی ہیں، یہ نہیں پتہ چلتا تھا. الا یہ کہ کوئی بزرگ ہستی اس شہر میں پہنچ جائے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ شیعوں کا فلاں مولانا یا فلاں ذاکر اور فلاں خطیب آیا ہے، تو وہاں جو لوگ تحقیق کرنا چاہتے ہیں وہ دور دراز سے ہی صحیح سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، کیا پڑھا. جیسے بعض بزرگ ہمارے ہندوستان میں جب کہیں تقریر کرنے کے لیے جاتے تھے، کہیں کہیں پھٹا بھی ہو جاتا تھا، لیکن بعض بزرگان پہنچتے تھے مخالفین کے کہ ان کی باتیں سنیں اور سنتے بھی ان کے لیے حقیقت کشف ہوئی. ایسے ہی جناب شیخ صدوق نے کیا، مختلف سنی علاقوں میں گئے، وہاں کے علماء ان کے اساتذہ ان سے ملے، اور جیسے ہی یہ دکھائی پڑتے تھے یا اس طرح کے بزرگ پہنچتے تھے ان کے ذہن میں اپنا سوال آ جاتا تھا، پوچھتے تھے. جناب شیخ صدوق نے کثرت سے جو سفر کیا، ایک وجہ یہ تھی رد شبہات مخالفین کے لیے. آج کی طرح نہیں کہ آپ کہیں بھی رہیں سوال آ جائے جواب دے دیں، شبہات پہنچ جاتے ہیں، اب تو مرکز ہو گیا ہے جگہ. تو اس زمانے میں ضرورت تھی کہ سنی علاقوں میں جایا جائے، ان کے شبہات کو سنا جائے، ان کے اعتراضات کو سنا جائے، اور جناب شیخ صدوق یہ کام کرتے تھے، جا کر کے ان کے اشکالات کو سنتے تھے اور ڈٹ کر کے جواب دیتے تھے، احتجاجات کرتے تھے، استدلال کیا کرتے تھے. ایک بہت بڑا کام یہ بھی ہے. اسی طریقے سے اصل مقاصد میں سے ایک اصل مقصد یہ تھی کہ کلام معصومین علیہم السلام کو
براہ راست جن کے پاس حدیثیں ہیں ان سے لیا جائے، سنی ہو یا شیعہ۔ نقل کرنے میں سنیوں سے نہیں نقل کرتے تھے، یہ بھی ایک خاص بات توجہ کریے، نقل کرنے میں ایسا نہیں کرتے تھے، مگر شیعی روایات سلسلہ سند اگر شیعہ ہے، کسی سنی نے بھی لکھا ہے تو اس کو ضرور اخذ کرتے تھے۔ یہ احتیاط میں نے جناب شیخ صدوق میں دیکھی ہے، شیخ طوسی میں نہیں، میں ان کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں جناب شیخ طوسی کی، مگر شیخ طوسی کے یہاں ان کی تفسیر میں بھی اور بعض کتابوں میں سنی روایات بھی آئی ہیں، اگرچہ انہوں نے ذکر کیا ہے یا استدلال کے طور پر یا اپنی رائے کی تائید کے طور پر، مگر کچا کوہرا اکٹھا ہو گیا بعض جگہ۔ شیخ صدوق کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ خیر، یہ ایک وجہ۔ تو جناب شیخ صدوق کے سفر کی ایک وجہوں میں سے یہ ہے کہ وہ رد شبہات کے ساتھ ساتھ آثار اہل بیت کو جمع کریں اور پھر آثار اہل بیت کو نقل بھی کریں۔ مخالفین کا گڑھ تھا بلخ، علاق اور بلخ جو ہے، وہیں پہ الفقی لکھی ہے پوری کی پوری اور وہیں نشر کی ہے، پھر اس کے بعد مختلف جگہ پہ نشر ہوتی رہی ہے۔ دوسرے، ایک مرتبہ انسان کسی کی کتاب سے کوئی چیز لے اور ایک مرتبہ براہ راست اس سے سنے، اس میں کافی فرق ہوتا ہے۔ اس لیے نقل احادیث میں جناب شیخ صدوق اس سماع کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اور اس لیے باقاعدہ سفر کیا کرتے تھے۔ آخر میں جناب شیخ صدوق کے باپ علی ابن بابویہ قمی کے اوپر مختصر سی گفتگو کر کے ختم کروں۔ وہ یہ ہے کہ علی ابن بابویہ، علی ابن الحسین ابن موسیٰ ابن بابویہ، اور ان سے شروع کریں گے شیخ صدوق سے، تو محمد ابن علی ابن حسین ابن موسیٰ ابن بابویہ قمی، یہ لوگ، یہ پوری پیڑھی، یہ سب، اور پھر اس کے بعد ان کی اولاد میں بھی بہت علماء گزرے ہیں۔ شیخ صدوق کے یہ باپ اتنے اہم علماء میں سے تھے کہ جن کو رئیس القمیین، شیخ القمیین، ثقۃ القمیین وغیرہ کہا گیا۔ جس وقت آخری زمانہ تھا جناب شیخ صدوق کے باپ کا، علی ابن بابویہ کا، میں نے بتایا تناثر النجوم، یعنی ستاروں کا شہاب سنگ کا گرنا، ستاروں کا ٹوٹنا، یہ 329 ہجری بہت خطرناک سال گزرا ہے۔ اسی سال علی ابن بابویہ قمی کا انتقال ہوا، اسی سال چوتھے نائب علی ابن محمد سمری، آخری نائب کا انتقال ہوا، اور اسی سال سے غیبت کبریٰ جو ہے شروع ہوئی ہے۔ جناب علی ابن محمد سمری آخری چوتھے نائب زندہ تھے، اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے کہ یکا یک انہوں نے کہا رحم اللہ علی ابن الحسین ابن موسیٰ ابن بابویہ، خدا رحمت نازل کرے علی ابن بابویہ کے اوپر۔ اب اصحاب جو موجود تھے انہوں نے کہا جناب وہو حی، ابھی تو وہ زندہ ہیں، آپ ان کے اوپر رحمت کی دعا۔ عام طور سے رحم اللہ کب کہا جاتا تھا؟ رحمت اللہ علیہ وغیرہ مرنے کے بعد کہا جاتا ہے، اور اس چیز کو جناب شیخ صدوق کے حوالے سے جان لیں، ترضی اور ترحم۔ اگر کسی راوی کے اوپر اگر سنی سے بھی نقل کیا ہے تو ترحم کیا ہے، ترضی نہیں۔ ہم تو عمر کے اوپر بھی رضی اللہ کہہ دیتے ہیں، ہم سے مراد بعض بہقی ہوئے، ورنہ جناب شیخ صدوق سنیوں کے لیے رحمہ اللہ تو کہتے تھے، رضی اللہ نہیں کہتے تھے۔ سنیوں سے اگر نقل بھی کیا ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا، ترضی نہیں کرتے تھے، اللہ راضی ہو جائے کیسی دعا ان خبیثوں سے۔ بہرحال توجہ کریں، ادھر علی ابن بابویہ قمی قم میں ہے، اور جناب علی ابن محمد سمری بغداد میں ہے، اپنے اصحاب کے درمیان کہنا رحم اللہ علی ابن الحسین ابن بابویہ، ابو الحسن کہے کہ کنیت کے ساتھ، رحم اللہ ابو الحسن محمد ابن علی ابن الآخر۔ تو اصحاب نے کہا کہ جناب وہ تو ابھی زندہ ہیں، آپ ان کے اوپر رحمت کی دعا کر رہے ہیں؟ کہا ابھی وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ آدمی اگر نہ بھی کہے کہ چاہے تم تاریخ لکھ لو، لیکن ذہن میں حاضرین کے تو یہ ہوتا ہے کہ اچھا اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ مر گئے ہیں۔ لیکن بعض ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے دل ہی دل میں نوٹ کر لی بات، اور پتہ لگا تو پتہ چلا ہاں اسی وقت جس وقت جناب
अली इब्न मोहम्मद समूरी चौथे नायब ने जनाब अली इब्न बाबोई के ऊपर रहमत की दुआ की थी। वो इस दुनिया से उसी दिन रुखसत हुए थे। उसके बाद चंद हफ्ता बाद या चंद महीना बाद या उसी साल फिर चौथे नायब का इंतकाल। बताने का मतलब ये है कि गैबत सोरा का पूरा ज़माना अली इब्न बाबोई कुम्मी का ज़माना है और इसी साल इन बुज़ुर्ग हस्तियों ने इंतकाल फरमाया है और इसी साल जनाब कुलैनी जनाब मोहम्मद इब्न याकूब कुलैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह वो भी इस दुनिया से रुखसत हुए। बड़ी बड़ी हस्तियाँ, इसीलिए इस साल का नाम साल तनासुरुन नुजूम कहा जाता है, सितारों के टूटने का साल। शायद ऐसा हादसा भी पेश आया हो, लेकिन ये बुज़ुर्ग हस्तियों के क्या नाम है इस दुनिया से रुखसत होने की वजह से ऐसा कहा गया है। जनाब शेख सदूक की जो मशहूर किताबें, मैंने उनका नाम ले लिया आपके सामने। जब कहा जाए अस-सदूक़ान या किसी रवायत में आपने सदूक़ान ने या किसी फ़िक़ही किताब में क़ाल अस-सदूक़ान, तो इस सदूक़ान से बाप और बेटे मुराद हैं, या इब्ना बाबवह कहा जाए तो यही दोनों मुराद हैं, या फ़क़ीहान, फ़क़ीह तो सभी हैं लेकिन अल-फ़क़ीहान जब इस्तेमाल किया जाए तो यही बाप और बेटे हैं। नहीं, इतनी बुज़ुर्ग शख्सियत थे और यही क्या कम है कि जनाब शेख सदूक इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की दुआ से पैदा हुए हैं और इसके ऊपर उन्हें इफ्तिखार भी, कहते भी थे कि मैं इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की दुआ से पैदा हूँ, और हक़ भी बनता है, यकीनन हक़ बनता है। तो इस बुज़ुर्ग हस्ती ने बड़ी खिदमत की है, बहुत दीन के काम आए हैं। कम ऐसे तो बहुत बुज़ुर्ग हस्तियाँ गुजरी हैं, लेकिन ऐसी बुज़ुर्ग हस्तियाँ जिनकी किताबें हमारे दीन का मरकज़, हमारे शरीयत का महवर बन जाएं, कम ऐसी हस्तियाँ हैं। जैसे जनाब शेख सदूक की किताब अल-फ़क़ीह, जनाब कुलैनी साहब की किताब काफ़ी, शेख तूसी की इस्तिफ़सार और तहज़ीब। इस्तिफ़सार कल के दिन जो गुज़रा है, तबीयत बराबर नहीं थी इसलिए नहीं शुरू कर सके, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते शुरू करेंगे। आज हमने इसका बिस्मिल्लाह कर दिया किताबुल एतिक़ादात का, और इजमाली तौर पर यह बतला दिया है कि ये किताब इस्तिदलाली किताब नहीं है, रद्द शुबहात कहीं कहीं किए हैं, इस्तिदलाली किताब नहीं है, बल्कि मतन आयत व रवायत के ऊपर जो शियों का इजमाली अक़ीदा बनता है उसे जनाब शेख सदूक ने इसमें जमा किया है। और जहाँ का खामी लगी, जहाँ तबयीन और तशरीह की ज़रूरत समझ में आई, जहाँ लफ्ज़ों के बदलने की ज़रूरत पेश आई, उनके शागिर्द जनाब शेख मुफीद रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने तस्हीहुल एतिक़ाद के उन्वान से किताब तालीफ़ फरमाई है। तो उस किताब से भी फ़ायदा उठाते हुए इसमें जो हवाशी ज़िक्र हुए उनसे, और ख़ास तौर से रवायात की रोशनी में क्या एतिक़ादात जनाब शेख सदूक के ज़माने में हमारे शियों, पूरी शिया मेजॉरिटी का अक़ीदा था, वो इस किताब के ज़रिए से हमें पता चलेगा। और भी उलमा ने एतिक़ादात लिखे हैं, अल्लामा मजलिसी ने, शेख बहाई ने, दीगर बुज़ुर्गों ने, तो उनसे भी फ़ायदा उठाया जाएगा। लेकिन महवर बहस इंशाअल्लाह यही किताब अल एतिक़ादात रहेगी। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शेख सदूक को खबर कैसे हुई कि बाबा का इंतकाल हो गया? शेख सदूक को नहीं, चौथे नायब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के चौथे नायब अली इब्न मोहम्मद समूरी, उन्होंने अपनी बज़्म में रहमल्लाहु अबल हसन अली इब्न बाबोई जो कहा, तो हाज़रीन बज़्म में ने ये कहा कि आपको कैसे पता कि वो मर गए? उन्होंने कहा कि मुझे पता। यानी क्या? यानी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़रिए उनको ख़बर थी, या पहले बताया हो या उसी वक्त बताया हो। और उन्होंने इस तरह से रहमत की जब दुआ की और लोगों ने पूछा कि वो तो ज़िंदा, आप रहमहुल्लाह क्यों कह रहे हैं, तब उन्होंने बताया कि आज वो इंतकाल करेंगे। चौथे नायब ने रहमत की दुआ की थी। हाँ, नहीं, ये फ़ानियत की बात नहीं है, यानी कह सकते हैं आप, लेकिन असल वजह ये कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के नायब ख़ास थे। तवज्जो करें, चौथे नायब यानी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के नायब ख़ास थे। एक मरतबा इसी तरह से हुसैन इब्न रौ ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में किसी ने सवाल किया, बड़ा टेढ़ा सवाल, मैंने उसका जो सवाल जवाब पूरा कहीं लिखा है किसी जगह पे। उन्होंने कहा कि
मैं खुदा के ऊपर या किसी मासूम के ऊपर इफ्तरा पर्दाजी करूँ, इससे बेहतर है कि मैं आसमान से टपकूँ और मर जाऊँ। ऐसे कुछ, या कोई क्या नाम है, शिकरा बाज मुझे जानवर जैसे को पकड़ लेता है, गौरैया वगैरह को, इसी लेकर के खा जाए, ये मेरे लिए बेहतर है कि मैं इफ्तरा पर्दाजी करूँ। यानी जो मैं बयान कर रहा हूँ वो मेरी तरफ से नहीं होता, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की तरफ से होता है। तीसरे नायब हुसैन इब्न रोह ने ये मुफस्सल जवाब दिया। ऐसे ही इन बुज़ुर्गवारों को पता होता था। इसी चौथे नायब के आखिरी नायब के पास 6 दिन पहले इमाम की तरफ से तहरीर पहुंचती है कि अब आप अपने बाद किसी को नायब ना बनाइएगा और अपना हिसाब किताब बोरिया बिस्तर जमा करिए, 6 दिन के बाद आप इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। ये बोरिया बिस्तर मैंने आप लोगों को समझाने लिए कहा है, अपना बोरिया बिस्तर समेट लीजिए, अब आप अल्लाह की बारगाह में पहुंचने वाले हैं 6 दिन के बाद। ये कौन बता सकता है? ये इमाम और इज्जत खुदा, इमाम ने बाकायदा ख़त लिखा था कि 6 दिन के बाद इस दुनिया से आप रुखसत हो जाएंगे। जैसे ही नामा पहुंचा या पैगाम जैसे भी उन्होंने बता दिया मौजूद असहाब से, और सब ने काउंट करके रखा, फला दिन इनका इंतकाल होगा, और ऐसा ही हुआ।